ابو بکر صدیق کا جذبہ نیکی، جذبہ انفاق دیکھیے کہ کس طریقے سے انہوں نے خرچ کیا ہے، جذبہ انفاق دیکھیے، اور نیکی میں سرعت دیکھیے کتنی۔ آج ہم جلدی کرتے ہیں کن چیزوں میں؟ ہم پیسے اور دولت میں اس سے آگے بڑھ جائیں، ہم بزنس میں اس سے آگے بڑھ جائیں، ہمارے پاس ایک کھیت ہے 2 کھیت ہو جائیں، ہمارے پاس ایک مکان ہے 2 مکان ہو جائیں، ہمارے پاس ایک فیکٹری ہے 2 فیکٹری ہو جائیں، ہمارے پاس اتنی دولت ہے ڈبل ہو جائے۔ آج ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن دولت میں، گھر و مکان میں، فیکٹری میں، کاروبار میں، بزنس میں، یہاں قرآن کہتا ہے ان چیزوں میں، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، اپنے رب کی مغفرت کی طرف لپکو، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، وجنت، اور حصول جنت کے لیے جلدی کرو، اس جنت کو پانے کے لیے جلدی کرو جس کا طول و عرض، جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ ہم نظریں ڈالیں، یہ تو ہو گیا صدقہ و خیرات میں، انفاق میں جلدی کرنا۔ آئیے ذرا ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں کیسے منظر کی طرف، ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں کیسے منظر کی طرف جو آپ دیکھیں گے تو چونکیں گے کہ دیکھیے حصول جنت کے لیے بھی صحابہ کرام کتنا جلدی کیا کرتے تھے، حصول جنت کے لیے صحابہ کرام کیسے آنکھ لگائے رہتے تھے، کس طریقے سے ان کا دل اسی طرف مائل رہتا تھا۔ پڑھیے بخاری شریف کے صفحات پر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے، بخاری شریف کے صفحات پر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ جنگ احد ہو رہی ہے، اور احد کا معاملہ کیسا تھا سب کو معلوم ہے۔ نبی اکرم نے صحابہ کرام سے کہا تھا کہ اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے رہو جہاں کھڑا کیا تھا، اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ حالات کتنے بھی سنگین ہوں اپنا مقام مت چھوڑنا۔ اور اسی جنگ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی، آپ کی شہادت کی جھوٹی خبر پھیلا دی گئی غافلوں کی طرف سے۔ صحابہ کرام نے سوچا جب نبی اکرم ہی اس دنیا میں نہ رہے تو اب ہمارے زندہ رہنے سے کیا فائدہ، اور سب لوگوں نے اپنا اپنا مقام چھوڑ دیا، اور جیتی ہوئی جنگ کو تھوڑی دیر کے لیے میرے بھائیوں شکست میں تبدیل ہونا پڑا۔ صحابہ کرام کو منہ کی کھانی پڑی، کافروں نے چاروں طرف سے حملہ کر دیا، اس لیے کہ صحابہ کرام نے ان جگہوں کو چھوڑ دیا تھا جس جگہ پر اللہ کے نبی نے سب کو تعینات کیا تھا کہ تم یہاں رہو، تم یہاں رہو، تم یہاں رہو۔ لیکن کافروں نے ایک چال چلی اور کہا ارے محمد قتل ہو گئے، محمد مارے گئے، محمد قتل کر دیے گئے، قتل محمد، محمد کو مار ڈالا گیا۔ صحابہ کرام کے کانوں میں آواز گئی ہے محمد رسول اللہ قتل کر دیے گئے، نبی اکرم، ارے تو پھر ہمارے زندہ رہنے سے کیا فائدہ، اب ہم زندہ رہ کے کیا کریں گے، چلو ٹوٹ پڑو کافروں کے اوپر۔ انہوں نے اپنے اپنے مقام، اپنی اپنی جگہ چھوڑ دی، بس کافروں نے اسی جگہ سے حملہ کر دیا۔ وہ جانتے تھے ان کو اس جگہ سے ہٹانا ضروری ہے، اسی لیے تھوڑی دیر کے لیے صحابہ کرام نے اپنی جگہ چھوڑی تو ان کو منہ کی کھانی پڑی تھی۔ یہی جنگ احد وہ جنگ ہے جس میں سب سے زیادہ مسلمان صحابہ شہید ہوئے تھے، 70 صحابہ شہید کر دیے گئے تھے۔ یہی وہ جنگ ہے اس جنگ کے اندر صحابہ کرام جانفشانی کے ساتھ لڑ تو رہے ہیں، اپنی موت شہادت کی فکر نہیں کر رہے ہیں، نبی اکرم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں دیہاتی قسم کے، اعرابی ہے، دیہاتی قسم کا ہے، بدو ہے، کھجور کھاتے ہوئے آ رہے ہیں، کھجور کھاتے ہوئے، کھجور کا ایک خوشہ ان کے ہاتھ میں تھا، توڑتے جا رہے ہیں اور کھاتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے،
اب اس زمانے میں بھی تو دیہاتی لوگ تھے نا. آئے اور آ کر کہنے لگے یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد. فرمایا کیا ہے اس میں؟ تھوڑا سا دیکھیے گا کیا ہے اس میں ہمارے لیے. آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں, جہاد ہے. اگر لڑتے لڑتے زندہ بچ گئے تو غازی کہلاؤ گے, اور اگر لڑتے لڑتے قتل کر دیے گئے تو شہید کہلاؤ گے. فرمایا اللہ کے نبی اگر لڑتے لڑتے قتل کر دیے گئے اور شہید ہو گئے تو شہید ہونے والے کے لیے کیا ہے؟ فرمایا ڈائریکٹ جنت, بلا حساب و کتاب کے وہ جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا, اس سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا. یہاں قتل ٹھیک, اللہ کے نبی اگر لڑتے لڑتے قتل کر دیے گئے تو جنت, ہاں جنت کے اندر جنت کے میووں اور جنت کی نعمتوں کا تصور اس نے پہلے ہی سے سن رکھا تھا. جنت کی نعمتوں کا تصور, جنت کی نعمتوں کا خیال اس نے پہلے ہی سن رکھا تھا. اس نے کہا پھر کھجور کھانے سے کیا فائدہ ہے؟ کھجور کھانے میں دیر لگے گی. بخاری کے صفحات پر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے میرے بھائیوں. اس نے کہا کھجور کھانے میں پھر دیر لگے گی, ہم کھجور کھانے میں اپنا وقت برباد کیوں کریں, کھجور کھانے میں اپنا ٹائم برباد کیوں کریں. اس نے کھجوروں کا خوشہ پھینک دیا, زمین پر ڈال دیا اور سیدھے تلوار لے کر میدان جنگ میں کود گیا. لڑا, اتنا لڑا, اس نے کئی کافروں کو مارا, اس نے کئی کافروں کو واصل جہنم کیا. لڑتا گیا, آگے بڑھتا گیا, اور پھر ایک کافر کی تلوار اس کی گردن پر بھی چل جاتی ہے, کسی کافر کا تیر اس کے اوپر بھی لگ جاتا ہے اور یہ بھی شہید ہو جاتا ہے. اس کی روح بھی قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے. میرے بھائیوں یہ صحابی بھی جو دیہاتی تھے شہید ہو جاتے ہیں. پورا واقعہ بیان کرنے کا اونلی مقصد یہ ہے, پورا واقعہ بیان کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ یہ آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا جہاد. فرمایا جہاد میں ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لڑتے لڑتے کافروں سے اگر بچ گئے, زندگی بچ گئی تو غازی, اور لڑتے لڑتے قتل ہو گئے تو شہید. شہید ہونے والے کو ڈائریکٹ جنت. بس اتنا سنا, کھجور پھینک دیے کہ اب ان کو کھانے میں ہم ٹائم کیوں لاسٹ کریں, ٹائم کیوں برباد کریں, ٹائم کیوں ویسٹ کریں. فوراً وہ میدان جنگ میں گیا اور اتنا لڑا اتنا لڑا کہ لڑتے لڑتے خود قتل کر دیا گیا, خود قتل ہو گیا, شہید ہو گیا. میرے بھائیوں اس نے کھجور کھانے میں بھی وقت برباد نہیں کیا. جب سنا کہ شہادت اگر ملی تو جنت میں آدمی جائے گا, تو جنت کو پانے کے لیے اس نے کھجور بھی نہیں کھائے, اتنی جلدی کیا کہ کھجور پھینک دیے زمین پر اور سیدھے تلوار اٹھائی اور میدان جنگ میں چلا گیا. کیوں؟ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ, اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور حصول جنت کے لیے, جنت کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو. تو میرے بھائیوں اس آدمی نے جنت کو حاصل کرنے کے لیے اتنی جلدی کی, اتنی جلدی کی کہ اس نے کھجور کھانا بھی گوارا نہیں کیا. جبکہ کہیں گے ہیں وہ حدیثیں ہیں, کھانا کھا رہے ہیں اور اذان ہو جائے تو اب ایسے میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جانا ہے, پہلے پیٹ بھر کے آپ کھانا کھا لیجئے, اس کے بعد جائیے. وہ سب اپنی جگہ پر ہے, ہم اس کا انکار نہیں کر رہے ہیں, لیکن اس صحابی کے جذبے کو کیا کہو گے کہ کھجور کھائے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی کیا دیہاتی آدمی دیہاتی انداز میں سوال کر رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ نبی اکرم نے فرمایا جہاد, اعلاء کلمت اللہ, اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے. اچھا اس میں کیا ہے؟ کہا
رضامندی, اللہ کی خوشنودی. لڑو, زندہ بچ گئے تو غازی, اور قتل کر دیے گئے تو قتل کر دیے گئے تو شہید. شہید کے لیے کیا کہا؟ جنت. بس لفظ جنت نکلا, اس صحابی نے کھجوری پھینک دیا, نہیں کھاؤں گا, گیا. ایک تو یہ ہوتا چلو پتہ نہیں اب زندہ بچیں گے بھی نہیں بچیں گے, ہو سکتا شہید, کم سے کم کھا تو لیں, کم سے کم پیٹ تو بھر لیں, طاقت رہے گی. اس نے کہا نہیں, اس جنت کو پانے کے لیے ہم اتنی دیر کیوں کریں؟ اگر آج یہ کھجور چھوڑیں گے تو جنت میں ہمیں میوے ملیں گے, جنت میں پھل فروٹ ملے گا, جنت کی نعمتیں ہم کھائیں گے. اس نے کھجور ہی پھینک دیا, سیدھے میدان جہاد میں کود گیا. لڑا, اتنا لڑا کہ کئی کافروں کو مارا, اور پھر اتنا لڑا کہ لڑتے لڑتے خود شہید ہو گیا. اس جلد بازی کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ وہی ہے وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. یہ وہی جنت کو پانے کے لیے اس نے جلدی کیا جس کا رقبہ, جس کی لمبائی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے.